جناب اسپیکر، اب میں وفاقی پینشن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس کے سالانہ اخراجات میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ پینشن اخراجات انسسٹینیبل ہو چکے ہیں اور اس میں فوری اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو 9 جون کو جو نمبر پینشن کے پیش کیے تھے اور اس کو جو مزید اس پہ فائن ٹیوننگ کی گئی اور مزید آخری پینی تک کیلکولیٹ کیا گیا، تو اب وہ رقم کیا ہوگی میں ابھی وہ ریلیونٹ پورشن پہ آگے آپ کو عرض کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس لیے یہ اصلاحات جتنی جلدی ہو سکے یہ نافذ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ وفاقی ملازمین کے لیے حکومت پاکستان کو کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ کی اسکیم کو لاگو کرنا پڑے گا۔ اس سلسلہ میں بجٹ مالی سال 2023-24 میں پینشن فنڈ قائم کر دیا گیا ہے اور اس کے رولز اینڈ پروسیجر پر کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ جناب اسپیکر، پینشن کے اصلاحات کے حوالے سے میں کچھ بہت امپورٹنٹ معروضات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ہائی پروفائل جو ہمارے کئی لوگ ہیں اس سسٹم میں، وہ کئی دفعہ ملٹیپل پینشن وصول کرتے ہیں۔ وہ اگر ایک ادارے میں ریٹائر ہوئے اس کی بھی پینشن لے رہے ہیں، اس کے بعد ایک اور ادارے میں چلے گئے اس کی بھی پینشن لے رہے ہیں۔ میں نام نہیں لے رہا، مجھے ایسے لوگوں کا پتہ ہے جو 3 پینشن بھی لے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پینشن کے حوالے سے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سرکاری ریٹائرڈ آفیسر، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، کوئی سرکاری ریٹائرڈ آفیسر جو ہوں گے وہ ہے 17 گریڈ اینڈ ابو، یہ ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں یہ ریفارم، صرف ایک ادارے سے پینشن حاصل کریں گے اور ملٹیپل پینشنز کے سلسلے کو فوری ختم کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ان کی ثوابدید ہوگی کہ جو 2-3 اداروں میں ان کو پینشن کی انٹائٹلمنٹ بن رہی ہے، کون سی ہائیسٹ پینشن ہے اس کو اڈاپٹ کر لیں۔ لیکن یہ فیئر نہیں ہے اس غریب قوم پہ، اس ملک پہ، کہ ایک جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ایک محکمے سے نکلیں، وہاں کی پینشن سب سہولیت لیں، اس کے بعد ایک اور جا کے دفتر میں بیٹھ جائیں اس کی سہولیت لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انفیئر ہے۔ میں نام لیے بغیر آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میرے ساتھ ماضی میں ایز فائنانس منسٹر لوگ آتے رہے ہیں کہ جی ہماری پینشن فلاں ہے، اس میں تو ٹھیک ہے، یہ فلاں دوسری جو اس کو ٹھیک کر دیں۔ بھئی ایک آپ پینشن لیں جو سب سے زیادہ ہے۔ اب ملک میرا خیال ہے کہ بڑی فیئر چیز ہے، اس کو فوری طور پہ لاگو کیا جا رہا ہے جناب اسپیکر۔ دوسری، پینشن کی کمپیوٹیشن کے وقت ایڈ ہاک پینشن الاؤنس کو کمپاؤنڈنگ کے بغیر نیٹ پینشن میں شامل کیا جائے، یہ ایک دوسرا ریفارم ہے، اس کی اشد ضرورت ہے۔ تیسرا ریفارم جو کیا جائے گا، ایک پینشنر اور اس کے اسپاؤس کی وفات کے بعد، یعنی پینشنر بھی خدا نخواستہ فوت ہو گئے، ان کے اسپاؤس بھی فوت ہو گئے، اس کے بعد جو ڈیپینڈنٹس ہیں اس میں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے اس پینشن کو جاری رکھنے کی۔ اس پیریڈ کو 10 سال تک لمٹ کیا جا رہا ہے کہ اسپاؤس، پینشنر خود، ان کی وفات کے بعد فیملی جو پینشن وہ بن جاتی ہے وہ 10 سال تک ڈیپینڈنٹس کو دی جائے گی۔ چوتھا ریفارم اس میں یہ کر رہے ہیں کہ ری امپلائمنٹ کی صورت میں کہ پینشن میری ہوئی، میں کل کہیں اور جاب پہ چلا گیا، تو وہ پھر پینشن یا تنخواہ میں سے ایک کو آپٹ کر لیں، پینشن لے لے، یا بھی اگر سیلری تو نارملی زیادہ ہوتی ہے، ورنہ کیا ضرورت ہے کہ ہم پینشن چھوڑ کے۔ تو یہ آفیسرز کے لیے ساری اسکیم کہ 17 اینڈ ابو، شاید آگے باقیوں کی بھی باری آئے اگر کوئی آنے والے وقتوں میں۔ یہ ریفارم ہے، یہ بہت پینڈنگ ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے یہ فیصلہ کیا کہ اس ریفارم کو اب جاری کر دیا جائے۔ اور ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ میں ایسے ریفارم ماضی میں بھی کر کے میں نے بڑی قیمتیں ادا کی ہیں۔ 97-99 میں نے 3000 سی سی جو بڑی گاڑیاں VVIPs کو ملتی تھیں، اور کامرس منسٹر اس کا، یہ بیٹھے ہو کامرس منسٹر، اس میں مجھے یاد ہے امپورٹ ایکسپورٹ کوڈ 1.2 کلوز ہوتی تھی، وہ آپ ان کو جناب ڈیوٹی فری گاڑیوں کی اجازت دیتے۔ یہ گورنرز، یہ پریزیڈنٹس، یہ پرائم منسٹرز، یہ ان سب کو یہ لسٹ تھی، اور وہ کامرس منسٹری ان کو دیتی تھی، آپ 3000 سی سی گاڑیاں فری منگوا لیں۔ اور اس ملک میں آپ کو ایویڈنس دے سکتا ہوں کہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ اس عہدوں پہ آئے مختلف میں اور گاڑیاں لی۔ میں مزید آپ کو ایویڈنس دے سکتا ہوں کہ وہ گاڑیاں منگوائیں اور بیچی، اور کروڑوں روپے کی جو ڈیوٹی بچائی وہ جیب میں ڈال لی۔ تو میں نے اس کو الحمدللہ 97 کامرس منسٹر بنا، بیچ میں فائنانس منسٹر نومبر 98 میں بنا، آخری دن تک میں نے ایک لائسنس نہیں ایشو کیا، وہ جو ڈیوٹی فری کا لائسنس ہوتا تھا۔
اور میں نے درجنوں لوگوں کو اپنا دشمن بنایا. مجھے کوئی اس میں یعنی افسوس نہیں ہے, کیونکہ ملک کے لیے یہ جو ایگزامپل ہے یہ ٹاپ سے شروع ہوتی ہے. ہم غریب آدمی کو تو پکڑ لیتے ہیں, اس سے تو ہم ہر چیز کہتے ہیں ٹیکس بھی پورا کرو, یہ بھی دو وہ بھی دو. ہمیں وہ نہیں ہمت ہوتی کہ ہم 70 سے اوپر والوں کو یار ایک پینشن لے لو, ملک افورڈ نہیں کر سکتا. یہ 3000 سی سی کے بھائی جان اگر آپ نے بعد میں بیچنی ہے تو منافع تو پھر بھی ہو جائے گا. تو جناب میں اس پہ بلیو کرتا ہوں. اسی طرح اگر چوتھا جو میں نے ریفارمرز کیا ہے وہ پینشن لیں گے یا سیلری لیں گے, جو بھی آفیسرز ہوں گے اگر وہ کام چھوڑ کے نیا شروع کرنا چاہتے ہیں, وہ جب وہاں سے ریٹائر ہوں گے پھر اپنا فیصلہ کر لیں کہ کون سی پینشن انہوں نے لینی ہے. تو یہ جناب اسپیکر, میں یہ جو سارا میں عرض کر رہا ہوں یہ بالکل پیور نیشنل انٹرسٹ میں ہے. میری ذاتی جیب سے تو نہیں ایسی چیزیں جانی ہیں یا کسی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مل کے ہم نے کرنا ہے ملک کو سیدھا, تو اس طرح کے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے اور کرنے چاہیے. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ کو کچھ اس کی قیمت ادا کرنی پڑے. جناب اسپیکر, پچھلے چند ماہ سے پوری قوم کے سامنے ایک بڑا سوال یہ رہا ہے کہ آیا آئی ایم ایف کا 9th ریویو کامیابی سے ہوگا یا نہیں. یہ باہر جائے تو پوچھ رہے ہوتے ہیں, کسی پروگرام میں چلے جائیں, پہلا سوال ہے آئی ایم ایف کا ریویو کیوں نہیں ہو رہا. میں اس معزز ایوان کے اپنے بھائی بہنوں کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں. باوجود کہ حکومت پاکستان نے تمام نکات پر مکمل کمپلائنس بشمول پر ایکشن کے اپریل 2023 کے شروع میں مکمل تمام کام کر لیا, لیکن ایک ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ کی وجہ سے ہمارا کیس آئی ایم ایف کی بورڈ کے سامنے ابھی تک رکھا نہیں جا سکا. وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کی پیرس میں اسی ہفتے کلائمیٹ فائنانس سمٹ کے دوران ایم ڈی آئی ایم ایف سے 2 دفعہ ملاقات ہوئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے دونوں اطراف یعنی حکومت پاکستان اور آئی ایم ایف کی جو ٹیم ہے ایک آخری بھرپور کوشش کی جائے. اس حوالے سے پچھلے 3 دنوں میں پاکستان کی معاشی ٹیم نے آئی ایم ایف کی ٹیم کے ساتھ تفصیلی مذاکرات کیے ہیں, کیونکہ وہاں 5:30 تو واشنگٹن رفلی کھلتا ہے, تو ہم پچھلے 3 راتوں میں ساری رات منسٹری آف فائنانس میں ہوتے ہیں جی, صبح فجر پڑھ کے گھر جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے میری آپ سے 1-2 بات ہوئی. تو یہ ہم نے بھی بڑی خلوص نیت کے ساتھ یہ ہم نے کوشش کی ہے اور تاکہ پینڈنگ ریویو کو مکمل کیا جا سکے. ان مذاکرات کے نتیجے میں مالی سال 23-24 کے لیے جو فائنل میں بہت وش لسٹ کا نمبر نہیں, ایسے پریشان ہو گئے, اس میں ہم نے 215 روپے کے ٹیکس صرف مانے ہیں جو کہ لگانے کی تجویز ہے اور جو کہ امینڈمنٹس ابھی ٹیبل ہوں گی.